شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بےحد بے انتہا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ 20 فروری سے مردم شماری کا آغاز ہوا اور 20 فروری سے لے کر شاید 3 مارچ تک ڈیجیٹل مردم شماری سیلف انیومریشن کا ایک عمل جو ہے پہلی مرتبہ شروع کیا گیا اور لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ از خود مردم شماری میں اپنی گنتی کرائے، اپنا شمار کرائے۔ لیکن ہم نے پہلے ہی یہ بات بتائی تھی کہ چونکہ اسمارٹ فون، سیل فون اور کمپیوٹر، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپ، یہ سہولت ہر پاکستانی کو یا ہر فیملی کو دستیاب نہیں ہے، تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سیلف انیومریشن کے ذریعے مردم شماری 24-25 کروڑ پاکستانی شہریوں کو گنا جا سکے، ان کی مردم شماری ہو سکے۔ یہ ہدف حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ پہلی بار ہوا اور اس سے شاید یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ کسی حوالے کے طور پر تو استعمال ہوگا لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ جو سیلف انیومریشن ہے اس کا پروسیس اب کل میرے خیال میں 3 مارچ کو ختم ہو جائے گا، لیکن 1 مارچ سے یعنی گزشتہ روز مردم شماری کے اصل اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا، جو کہ فیلڈ پر اور گراؤنڈ پر لوگوں کے گھروں کو بھی گنا جائے گا اور گھروں میں رہنے والے افراد کو بھی گنا جائے گا، اور یہ سلسلہ کل شروع ہوا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام اور ایک ایک شہری کو آگاہی دینی چاہیے، اویئرنیس، مردم شماری کی اہمیت سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے، اس کے کیا مرحلے ہیں اور کس طرح ایک ایک شہری کو، ایک ایک گھر کو گنا جائے گا۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں بھی نہ اس طرح سیاسی جماعتوں کی دلچسپی نظر آ رہی ہے، اور پھر کراچی کے عوام کو، کراچی کے شہریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت ساری جماعتیں میدان میں بہت زیادہ سرگرم عمل نظر آئی جب تک مردم شماری شروع نہیں ہوئی۔ لیکن اب جب کہ مردم شماری شروع ہو گئی تو مجھے ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت پریکٹیکلی، عملاً، گراؤنڈ میں یا فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دے، مردم شماری کی اہمیت سے آگاہ کرے اور مردم شماری کے عمل میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ نہ کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے، نہ کوئی کیمپس لگے ہیں، نہ سیلف انیومریشن کا جو مرحلہ اب ختم ہو رہا ہے، اور جو فیلڈ پہ خانہ شماری، گھر شماری یا گھروں کے اندر افراد کی شماری شروع ہو گئی ہے، اس بارے میں مجھے معذرت کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کسی جگہ عوام کو انگیج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عوام کو موبلائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ جماعت اسلامی۔ پیپلز پارٹی کا تو کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں مردم شماری سے یا منصوبہ بندی سے یا تعمیر و ترقی کے عمل سے یا اچھی حکمرانی سے، تو پیپلز پارٹی سے تو یہ توقع رکھی نہ جائے۔ انہوں نے تو اپنی جو گنتی کرنی تھی وہ پہلے ہی گنتی پوری کر دی ہے۔ دہی سندھ میں جو شمار کرانا تھا انہوں نے پہلے ہی اس کا حساب کتاب کر لیا ہے، اور کراچی میں حلقہ بندیوں میں دھاندلی کی طرح بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی
جو حلقہ بندیاں تھی اس میں دھاندلی جس طرح ہوئی، کیونکہ وہ تعداد پیپلز پارٹی نے طے کی تھی، صوبائی حکومت نے طے کی تھی، بعد میں اپنی اس غلطی کو ریئلائز کیا، اس کو مانا اور کہا اس کو ہم صحیح کریں گے، اور وہ اب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے جو اضافہ ہونا ہے، وہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے۔ لیکن مردم شماری میں بھی انہوں نے اپنا جو باریک کام کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے، لیکن اب جو مظلوم سندھ کے شہروں میں بستے ہیں اور خاص طور پہ کراچی، جس کی ہمیشہ ہر مردم شماری میں آدھی سے بھی کم آبادی گنی گئی، ہمیں کم گنا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو دبایا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو چھپایا جاتا ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے کی پریس کانفرنسز میں بھی عوام کو آگاہ کیا اور یہ بتایا، اور یہ ایم کیو ایم کے ایما اور ایم کیو ایم کے مطالبے پر مردم شماری ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر اب جب کہ فیلڈ اور گراؤنڈ میں باقاعدہ خانہ شماری اور افراد شماری کا کام شروع ہو گیا ہے، اور 1 مارچ سے 15 مارچ ایک 500 گھروں کے محلے کے 250 گھروں میں گھروں کو اور سروں کو گنا جائے گا، گھروں کو اور افراد کو گنا جائے گا، 250 گھر کے ایک بلاک کو ایک شمار کنندہ کی طرف سے۔ تو یہ 1 مارچ سے 15 مارچ، پھر 16 مارچ سے 30 مارچ تک غالباً اسی محلے کے دوسرے 250 گھروں کو اور گھر میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا۔ تو کسی محلے کے 250 گھروں میں پہلے خانہ شماری اور افراد کی گنتی ہو جائے گی، اور جو 250 گھر رہ جائیں گے ان کی 16 مارچ سے 30 مارچ تک ہوگی۔ تو اب ہر شہری کو ہر محلے میں ہر گلی میں اپنے ایک ایک گھر، ایک ایک فلیٹ، ایک ایک اپارٹمنٹ، ایک ایک جھگی، ایک ایک بنگلہ، کوٹھی اور کوارٹر کو گنوانا ہے، یعنی گھروں کا شمار بھی کرانا ہے، اور پھر گھر میں رہنے والے افراد کا، نو مولود نوزائیدہ بچوں کا، دنیا میں نئے آنے والے انسانوں کا بھی شمار کرانا ہے۔ تو اگر سیلف انیومریشن میں میرے خیال میں 85 یا 90% آبادی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس کا شمار نہیں ہوا ہے، بمشکل 15% لوگوں نے اپنا اندراج کرایا ہوگا کمپیوٹر میں لاگ ان کر کے پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ جا کر۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اصل مردم شماری گراؤنڈ اور فیلڈ کی ہے، جہاں انیومریٹر شمار کنندہ ایک ایک گھر کو آ کے گن رہا ہے، اور پھر ان گھروں میں رہنے والوں کو بھی گنے گا اور ان کو بھی گنا جا رہا ہے۔ تو اس عمل میں ایک ایک پاکستانی شہری کو، سندھ کے ایک ایک شہری کو، اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی کے عوام، کراچی کے شہریوں کو ایک ایک فرد کو گنوانا ہے، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے، ایک ایک بچے کو گنوانا ہے۔ میں بالخصوص خاص کراچی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بیٹوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے، طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں، اساتذہ سے، دانشوروں سے، میڈیا کے دوستوں سے، زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات، تاجر حضرات، سرمایہ کار، صنعت کار اور وکلا، ڈاکٹر، آئی ٹی کے ماہرین، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ، شعبہ مالیات، فائننس سے وابستہ، اکاؤنٹس، آڈٹ سے وابستہ، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، پھر جو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ قید و بند میں جو ہے جو قید و بند میں ہیں ان کی گنتی ہونی چاہیے، جو مختلف مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، جو معاشی خانے ہیں، یعنی جو اکانومک ہب ہیں، جہاں جہاں جو فرد ہے
ڈی فیکٹو میتھڈ پر گنتی ہونی چاہیے. میں اپنے ان سارے مطالبات کو دہراتا ہوں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر گنتی اور شمار ہونا چاہیے، نہ کہ ڈی جیرو پر. اور ایک ایک فرد، ایک ایک شہری کو گنا جانا چاہیے. یہ انیومریٹر کا کام بھی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان سے گزشتہ روز ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں، تو وہاں پر بھی جو ہمارے خدشات تھے اس سے ہم نے دوبارہ آگاہ کیا، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے دوبارہ آگاہ کیا. میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تمام فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو بلڈنگوں میں، عمارتوں میں علیحدہ علیحدہ خانے اور گھر کے طور پر گنا جائے، نہ کہ پچھلی مرتبہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ اور ایک گھر گنا گیا اور اس سے ہماری آبادی کو دبایا گیا. پھر ڈی فیکٹو گنتی گن کر ڈی جیرو گنتی گن کر ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی فیکٹو گنتی ہونی چاہیے، ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے. ہر عمارت کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے، اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے. تو یہ دو مسئلے. پھر جو انیومریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت، بلکہ 100% پیپلز پارٹی کے متعین اور مقرر کردہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی. تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو ڈیجیٹل میپ بنے اس کے ذریعے 16,000 بلاک، تو جہاں ہمارا انیومریٹر کی تقرری پر ہمارا سوال ہے، ڈی جیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈی فیکٹو کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے. پھر ہر عمارت کے ہر گھر کو، ہر فلیٹ کو گنا جائے، یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 16,000 بلاکس بنے ہیں کراچی میں، یہ 16,000 بلاکس نہیں. کراچی کی آبادی کسی طرح 3.5-4 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے کراچی میں 25,000 بلاکس بننے چاہیے. تو پہلے ہی ہمارے 9,000 بلاکس اڑا دیے گئے ہیں. تو ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اپنے اس احتجاج کو چیف سینسس کمشنر سے میٹنگ کر کے بھی رجسٹر کرایا تھا جب میں اسلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے. اور کل خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وقت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا، لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی. ہمیں اب تک کہیں پر ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. کل تو وزیر اعظم پاکستان سے وفد ملا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہیں، جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی، تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفد نے. تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیلف انیومریشن میں جو ایک سرور ہے اسلام آباد میں وہ کریش کر جاتا تھا، 2 دن تاخیر سے شروع ہوئی سیلف انیومریشن. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ٹیبلٹ 1,26,000 ٹیبلٹس دی گئی ہیں، 1,26,000 شمار کنندہ کو پورے ملک میں اور 16,000 کنندہ کو کراچی میں. تو وہ ٹیبلٹ میں بھی کئی انیومریٹرز کی شکایتیں آئی تھیں کہ ان کے وہ سسٹم ان کا لاگ ان نہیں کر رہا تھا ان کے مرکزی سرور کے ساتھ، اور شام کو 7 بجے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شمار کنندہ کی ٹیبلٹ کام کرنا شروع ہوئی. تو اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے، کوئی خامی ہے، کمی بیشی ہے. تو اس کو فی الفور دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو انیومریٹرز اگر خواتین ہیں تو انہیں ایک سینسس کمیشن نے کوئی ایک اسسٹنٹ ضرور دیا ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی کا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے. تو اتنی غیر محفوظ میری بہنیں، میری بیٹیاں جب جائیں گی خانہ شماری اور لوگوں کے شمار کے لیے، تو ان کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا
میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا، تو انہیں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ ڈی فیکٹو مردم شماری کے لیے اگر کسی کے 2 پتے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور ایک کراچی، لیکن کراچی میں کھاتا ہے، کماتا ہے، پیتا ہے، نکاسی آپ کا نظام یہاں کا استعمال کرتا ہے، پانی کی لائنیں یا پانی یہاں پر استعمال کرتا ہے، پیتا ہے، اور سڑکیں یہاں کی استعمال کرتا ہے، تو اس کا شمار کراچی میں ہونا چاہیے، اس کی گنتی ڈی فیکٹو فارمولے کے مطابق کراچی میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو اسی طرح جو گزشتہ سال جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل حیدرآباد اور کراچی میں علیحدہ کی گئی ہیں میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن سے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینسس کمیشن بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی کو الگ گنے گا اور کراچی کی مین آبادی کو الگ گنے گا، تو یہ بھی ایک لفڑا ہے، یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی کراچی کی آبادی ہے، اسے بھی کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ گنا جانا چاہیے، اور اس کا بھی نتیجہ علیحدہ سے نہیں بلکہ کراچی کی کل آبادی کے ساتھ ظاہر کیا جانا چاہیے۔ حلقہ بندیوں، بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے لیے تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ضم کر دیا گیا، وہاں تو ضم کر دیا، اور اب جب مردم شماری اور خانہ شماری کی بات آئی تو الگ کر دیا گیا کہ ان کے نتائج الگ ظاہر کیے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو آبادی بھی ساتھ گنی جائے۔ جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہمارے مطالبے کے باوجود الگ نہیں کی گئی اور وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے حلقے بھی مین کے ایم سی کاؤنسل کے حلقوں میں شامل ہیں، تو پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی مین کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور جاوید حنیف بھائی نے یہ پوائنٹ چیف سینسس کمشنر کے سامنے بھی دہرایا تھا، ہم نے لیٹر بھی لکھے اور ان میں بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں کرنے، دہرانے، اس پر اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے میڈیا ہاؤسز ہیں ایم کے ایم کے علاوہ، اگر مجھے کوئی زندگی کا شعبہ ایکٹیو نظر آتا ہے مردم شماری کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ ٹاک شوز اگر ہو رہے ہیں تو وہ میڈیا میں ہو رہے ہیں، اگر کوئی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، وہ جو اداریہ لکھا جاتا ہے ایڈیٹوریل، تو وہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے۔ تو میں میڈیا ہاؤسز، ان کے جو سربراہان، ان کے جو بیورو ہیں، ان کے مدیران ہیں اور فیلڈ رپورٹرز ہیں، کالم نویس ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنے کردار کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس میں اور اضافہ کریں، اور اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی فیلڈ میں اترنا چاہیے، گراؤنڈ میں اترنا چاہیے، اور ہمیں اپنے کارکنوں کو ملا کر، میں آج پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ جو اس وقت ڈالر بے لگام ہے، تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، جہاں ہمیں وہاں پر بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ وہیں مردم شماری میں کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے بھی ہمیں آپس میں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے، اور ہمارے کارکنوں اور رضاکاروں کو فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کو کا شمار کرانا چاہیے، انیومریٹر کو، شمار کنندہ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک فرد کو گنا جائے۔ تو میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی، ان تینوں سے بھی، اور اے این پی اور دیگر جماعتیں، ان سب سے، متحدہ وحدت المسلمین سے بھی، اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان سب سے، پی ایم ایل این سے بھی میں کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کے شمار کے لیے، کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہیے، اور فیلڈ میں، گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ میں آج پھر دہرا رہا ہوں، اور ہم نے